یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے وہ کردار عطا کیا ہے کہ جس کردار نے نا لوگوں کے دل موہ لیے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ یہاں میری بیماری کا علاج ہے تو بندہ وہ ڈاکٹر میلوں سینکڑوں ہزاروں میل دور بھی ہو تو بندہ پہنچ جاتا ہے۔ کائنات چونکہ اپنی بری خصلتوں عادتوں سے مخلوق پریشان تھی، حضور کو اخلاق اللہ نے اعلیٰ دیے تھے، تو کائنات کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارا علاج مدینے والے محبوب کے پاس موجود ہے۔ اس لیے نا لوگ حضور کے قریب آئے، حضور کے خلق سے، کردار سے، عمل سے، حضور کے عطا کرنے سے، سمجھانے سے، کسی چیز کے منع کرنے، لوگوں نے سیکھا۔ ایک ذرا کم رکھیں گے، آواز لاؤڈ کر کے آئے۔ لوگوں نے سیکھا، کمال سیکھا، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا سوچوں کے رخ ہی بدل کے رکھ دی۔ سوچوں کے رخ بدلے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اصل نہیں ہوتی لیکن لوگ انہیں نا اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں پوری طرح۔ کچھ رسومات ہیں جو ضروری، بالکل ضروری نہیں۔ مہندی کرنا ضروری ہے؟ چھٹی کرتے ہیں شادی والا کوئی ایک گھر بھی مہندی سے، حالانکہ ضروری، میری بات کی سمجھ آ رہی؟ پتہ سب کو ہے نا ضروری، جان بوجھ کے طاری کر لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ شادیوں پہ بڑی ساری رسمیں ہیں، بڑی لمبی چوڑی براتوں کے کھانے اور بڑے جناب سوٹ اور وریاں اور جوڑے اور لباس اور تحفے، سب کو پتہ ہے کہ ضروری۔ تو جان بوجھ کے کچھ بوجھ ہم ڈال لیتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو عزت بنا لیتے ہیں جس میں عزت ہے نہیں، اور کچھ چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں عزت ہے تو وہ عزت نہیں بلکہ وہ تو رسوائی ہے۔ دیکھیں عرب کے لوگوں کے اندر نا کچھ چیزیں جس کو وہ عزت سمجھتے تھے، حضور نے فرمایا نہیں یہ عزت نہیں۔ جس کو وہ ذلت سمجھتے تھے، حضور نے فرمایا یہ ذلت نہیں، یہ تو عزت ہے۔ وہ غلام کو مارنا عزت سمجھتے تھے، تکلیف دینا، اذیت دینا، مطلب مفت کی چودراہٹ بلا وجہ۔ وہ کہتے تھے یہ غلطیاں بڑی کرتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، حضور تشریف لے آئے۔ دور سے حضور نے پکارا، میں سن نہ سکا، قریب آئے تو حضور نے ایک جملہ کہا، میری سوچ بدل گئی۔ حضور فرمانے لگے جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، یہ تیرا غلام ہے، اس سے کہیں بڑھ کے میرے رب کو تیرے اوپر اختیار ہے۔ فرماتے ہیں زاویہ بدل گیا۔ وہ غلام کے ساتھ بیٹھنے کو عرب کے لوگ ذلت سمجھتے تھے۔ حضور نے فرمایا ہم نہ اس طرح کریں گے، غلاموں کے ساتھ ہی نہیں بیٹھیں گے، بلکہ اس طرح کریں گے کہ ہم غلاموں کی اولادوں کو اپنی گود میں بٹھائیں گے، ان کے ساتھ روٹیاں کھائیں گے، ان کے ساتھ آئیں جائیں گے، ایک برتن میں کھائیں پیئیں گے، اکٹھے بیٹھیں گے۔ جس کو وہ ذلت سمجھتے تھے میرے نبی نے اسے عزت بنا دیا۔ اب عرب کے لوگ غلام کے ساتھ بیٹھنا، کل تک برادری کا نام لے کے وہ طنز کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، تو حبشی ہے، تو عجمی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ تگڑی طبیعت تھی حضرت عمر کی، کیسر و کسرا کے بادشاہ ملنے آتے تھے تو عمر کہتے تھے جاؤ دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں ملنے کا۔ لیکن ایسے سامنے، ادھر دیکھنا میری طرف، ایسے یوں سامنے سے بلال حبشی داخل ہوئے۔ دنیا بیٹھی ہے، اکیلے نہیں، سب لوگ موجود ہیں، لیکن حضرت بلال آئے تو سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے۔ آگے بڑھ کے نا، آگے حضرت بلال کا ہاتھ تھاما، پھر ان کو اپنی جگہ بٹھایا، خود سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت بلال کہنے لگے امیر المومنین یہ کیا ہے؟ فرمایا یا بلال انت سیدنا، بلال تو معمولی آدمی نہیں، تو ہمارا سردار ہے۔ سوچوں کا زاویہ بدل گیا۔ جس کو وہ ذلت سمجھتے تھے، رسول پاک نے فرمایا غلط فہمی میں ہو، یہ تو تمہاری عزت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کی بات کریں تو اخلاق کا معنی صرف میٹھا بولنا ہے، اور میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ بھائی صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، تیری سوچ کا بدل جانا، تیرا زاویہ نگاہ تبدیل ہو جانا، تیرا اپنے ذہن کو، سوچ کو صحیح سمت لگانا تیرا اخلاق ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو وہ سمجھتے تھے ذلت ہے، یہ وہ سمجھتے تھے معاف کر دینا ذلت ہے، بزدلی ہے۔ اب میں معاف کر دوں